جامعہ ہادہ میں بنام انجمن جمعیت الطلباء ایک شعبہ قائم کیا گیا جس کی ترتیب اس طرح ہے۔ درجہ اردو دینیات سے لے کر دورہ حدیث تک کے تمام طلباء شریک ہوتے ہیں۔ بروز جمعرات بعد از نماز مغرب تا عشاء انجمن کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔ اب اختتام سال پر طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ضمنی مسابقہ رکھا گیا جس میں 94 طلباء نے درخواست دے کر اپنے شوق کا مظاہرہ کیا۔ 16 طلباء نے کامیابی حاصل کر کے فائنل مسابقے میں اپنے لیے جگہ بنائی۔ نحمدك اللهم يا من مننت علينا بالأمن والإيمان فصل وسلم على سيدنا وسيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن والاهم بالإذعان والإيقان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم۔ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ محترم صدر ایشان، معزز اہل نظام اور حاملین قرآن، اس کائنات آب و گل میں بشر کے لیے مال سے بالکل یا پہلو تہی کرتے ہوئے زندگی گزارنا عادتاً ناممکن ہے۔ بڑے سے بڑا ولی بھی جاندار ہونے کی جہت سے اپنی خوراک، پوشاک اور رہائش جیسی بنیادی ضرورتوں سے بالاتر نہیں ہو سکتا۔ اسی بشری ضرورت کو رب ذوالجلال نے کس درجے ملحوظ رکھا ہے، اس کا اندازہ آیت کریمہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کے ذریعے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی جب نماز جمعہ پڑھ چکو تو زمین میں پھیل پڑو اور اللہ کی روزی کو تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ آیت کریمہ میں ڈوب کر غور کیجیے، اول و آخر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ کے تحت مقصد حیات کو ذکر فرما کر رب کائنات نے جہاں انسانوں کو اس جانب توجہ دلائی کہ ضروریات کی تکمیل ایک عارضی اور ہنگامی چیز ہے، اسے مقصد کے مقام پر ہرگز کھڑا نہیں کیا جانا چاہیے، وہیں درمیان میں فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ کا تذکرہ فرما کر اس جانب کی اشارہ فرما دیا کہ کوئی فرد ضروریات دنیاویہ سے بالاتر و بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ چمنستان اسلام کی تبسم عسکریوں، دوسری طرف یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ قسام ازل نے اپنے فریاد ہاتھوں سے انسانوں کی روزی روز اول ہی سے تقسیم کر رکھی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کا دو ٹوک اعلان فرما کر انسان کے خاکہ ذہن میں خداوند قدوس نے یہ مدعا برابر بٹھا دیا کہ دانت ملے ہیں تو چبانا بھی ضرور مقدر ہے، اسی کے ساتھ میزان رزق کا نظم و نسق فلاح اسی کے منشے کے مطابق ہلکا و بھاری ہوتا رہے گا۔ یہ فضیلہ بھی بڑی نوع انسان کے سامنے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کے ذریعے واضح کر دیا گیا۔ غرض ان مختصر سی دو چار آیتوں میں نظام رزق کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پرو دیا گیا ہے کہ ان پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اس کے بعد کوئی ایش پیش باقی نہیں رہ جاتی۔ عزیزان ذی وقار، اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بے نمونہ کرشمہ اور اس کی شان استغنائیت کا لا ریب مظہر کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے ذہنوں میں کسب کی مختلف تدبیریں القاء فرما کر ان کے رزق کا حسین انتظام فرما دیا، ان کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا، حصول رزق کی گوناگون صورتیں مہیا کی، اکتساب رزق کو ان کے لیے اس درجے مسخر فرما دیا کہ بڑی آسانی کے ساتھ انتہائی کم محنت میں اور نہایت قلیل مدت کے اندر وہ اتنا کما سکتے ہیں جتنا چند مزدور مل کر مہینے بھر میں نہیں کما سکتے۔ ادھر اس نے اپنے پاس واقع کش
ایسے بندے بھی اپنی کمال قدرت سے پیدا فرمائے ہیں جو ہر صبح معاشی فکر اور گزر بسر کی وحشت میں گھرے ہوئے شروع کرتے ہیں اور شام دان شکینہ کی محتاجگی اور رزق کی تنگی سے حیران اور پریشانی میں گزارتے ہیں. بہت ہاتھ پاؤں مارنے پر بھی اس طرح بڑے دھیمے پاؤں کی طرف آتا ہے گویا ان سے اٹھا ہوا. مسافران دشت علم ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا حکمت و مصالح پر مبنی تقسیم ارزاق کو رکھیے. وہ اپنے اندر جس طرح حسن و جمال رکھتی ہے اس سے زیادہ باریک قابل دید اور لائق تحسین اس کا اپنی پیدا کردہ ہر مخلوق کی طرف موعود رزق پہنچانے کا انتظام اور انسلام ہے. فراہمی رزق کے اس تقسیم نظام کا مشاہدہ کرنے کے بعد جب ہم اس سے متعلقہ تشریعی احکام کے میدان میں قلم رکھتے ہیں تو ناطقہ محض حیرت بن کر گم ہو جاتا ہے. ان احکام کی گہرائی کا اندازہ کرنے میں عقلیں چکرا جاتی ہیں, زبان بے ساختہ صحیح ہوتی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہترین نظام اس عالم رنگ و بو کا اور کون کرا سکتا ہے جہاں اس نے انسانوں کی بدنی تحفظ کے لیے ایک سدا بہار لائحہ عمل عطا فرمایا ہے, وہیں مالیات و معاشیات کا ایک ایسا لاجواب اور بے مثال فارمولہ بھی اس نے بنی آدم کے لیے مرتب فرمایا ہے جس کے اعتدال کے سامنے انسانوں کے بنائے ہوئے تمام معاشی نظام اپنے گھٹنے ٹیکتے, اپنے عز و درماندگی کا اعتراف کرتے اور مرتبہ حسن و جمال نظام الہی کو سلام کرتے نظر آتے ہیں. جی اس نے مالداروں کے لیے روزی کو سہل الحصول بنا کر جب رزق کے ذریعہ بہا دیے تو اپنے احسان کے شکریہ کے طور پر فقراء اور مساکین کی حاجت روائی کا فریضہ بھی ان کے سر رکھ دیا اور زکات کے نام سے ایک ایسا عظیم فلسفہ اعتدال قائم فرما دیا جس کی وجہ سے تمام قسم کی مالی افراط اور تفریط سے کائنات کا معاشی نظام معمول اور محفوظ ہو جاتا ہے. سچ مچ فلسفہ زکات عالم و جہاں میں پھیلی ہوئی مالی افراتفری میں اعتدال پیدا کرنے کا ضامن اور حسین نظام ہے. صداقت اسلام کی نشمگیر گواہوں زکات کے فلسفے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غریب بندوں کی باریک سے باریک ضروریات کا ایسا خیال رکھا ہے. اس مدعے پر اگر کوئی منصف مزاج کافر سے غور کر لے تو انشاءاللہ وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہ سکے گا. حاضرین, اگر آج بھی زکات کا نظام مسلم معاشرے میں پھر سے استوار ہو جائے تو اخروی کامرانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری آنکھیں دنیاوی خوشحالی کے نظارے بھی انشاءاللہ اسی دنیا میں دیکھ لیں گی جن سے جنت کے حسین مناظر کی یاد تازہ ہو جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ زکات کے اس نظام کی اہمیت کو امت کے سامنے واضح کیا جائے اور رعیت کی خوشحالی کے لیے دار عنکبوت کے مثل آئین بنا کر مایوسی سے انہیں توڑنے والی حکومتوں کے سامنے بھی زکات کے اس لاجواب نظام کو پیش کیا جائے, ورنہ فقیر یہ صدا لگاتے مر جائے گا. عجب رسم ہے چارہ دروں کی محفل میں, عجب رسم ہے چارہ دروں کی محفل میں, لگا کے زخم نمک سے ماج کرتے ہیں. غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو, امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.